کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط تھے؟ اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد۔ وہ مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر الصادق کی تکذیب کر رہا ہے۔ ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے، اور امام علی تک، امام علی نقی تک اور امام حسن عسکری تک ائمہ نے ایک جس کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا۔ کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اپنی اولاد کے، کوئی اپنی اولاد کے لیے کافروں کے نام رکھتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو منافقوں کا نام دیتا ہے، کوئی دشمنان اہل بیت۔ آج کوئی شیعہ تصور کر سکتا ہے کوئی تیار رکھنے کو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، بیٹی کا نام عائشہ رکھے؟ کوئی کرے گا؟ ہم مسلمان کسی بچے کا نام ابو جہل، ابو لہب رکھنے کو تیار ہیں؟ کوئی ادنا سے ادنا دینی غیرت رکھنے والا مسلمان بھی دین کے دشمن کا نام اپنی اولاد کو نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں میں آگے دوں گا، اور اہل سنت کی کتب میں نہیں، یہ ائمہ اہل تشیع نے بیان کی ہیں۔ اہل تشیع کی کتب بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ 11 امام، امام حسن عسکری تک 11 امام سارے اپنی اولاد میں نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھتے رہے، اور بعضوں اماموں کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا۔ یہ میں دلائل دوں گا، کتابوں سے، ایکچوئل کتابوں سے ریفرنس دوں گا۔ یہ بات تو میں نے بائی دی وے برسبیل تذکرہ صرف اس لیے عرض کر دی کہ سوچنے کی بات ہے۔ کچھ ذرا ٹھہریے، خدا کے لیے ٹھہریے، رک کر سوچئے، تأمل کیجئے، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ امت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کہ آقا علیہ السلام 23 برس کاوش کی، 1.25 لاکھ مسلمان کیے صحابہ کرام، اور معاذ اللہ ان کے بعد صرف 10 11 12 20 25 جو بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تھوڑے سے رہ گئے تھے وہی صحابہ رہے، باقی معاذ اللہ استغفر اللہ سب مرتد ہو گئے، کافر تھے، منافق تھے۔ کسے ناکام قرار دینا چاہتے ہیں آپ؟ رسالت محمدی کو؟ یہ بات سمجھنے والی، یہ باتیں میں نے ایسے مقدمات میں کہی ہیں، اور یہ کہہ کے میں ٹال نہیں دوں گا ان کو، میں ان میں سے ایک ایک جز پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ کروں گا، لیکن میں اس وقت ایک فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں۔ دین کبھی مکمل نہیں ہوگا جب تک ادھر اہل بیت اطہار، ادھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام دونوں کے دامن یکجا نہیں تھامے جائیں گے، دونوں کی عزت، تکریم اور محبت اکٹھی نہیں ہوگی۔ یہ 2 پہیے ہیں اسلام کی گاڑی کے، جو بھی ان 2 میں سے ایک کو کاٹے گا وہ دین کو 2 لخت کر دے گا۔ یہ وجہ ہے کہ کل پچھلی گفتگو میں جو کل ہوئی، میں نے اس کو دہرانا نہیں چاہتا، صرف اس میں سے 2 باتیں اختصاراً تذکرہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ 2 باتیں، ایک تو آپ کو یاد ہے میں نے خلافت آدم علیہ السلام کی بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ مسئلہ خلافت پر اختلاف امت محمدی میں ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاریخ انسانی کا پہلا اختلاف ہی مسئلہ خلافت پہ ہوا تھا اس کائنات میں، ارضی کائنات۔ تو ملائکہ نے بھی سوال کیا، آج میں اس کا ایک دوسرا رخ عرض کر رہا ہوں، جو کل بیان کیا وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلافت مقرر کر رہا ہوں، نظام خلافت، خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں، تو میں نے بتایا تھا یہ سوال ملائکہ کے ذہن میں بھی آیا، سوال ابلیس کے ذہن میں بھی آیا، مگر ملائکہ کا طرز عمل صرف استفسار تھا۔ میں یہ ایک نیا رخ دے رہا ہوں، اس بات کا ایک نیا ایسپیکٹ رکھ رہا ہوں۔ ملائکہ کا جو اقدام تھا وہ صرف استفسار تھا، پوچھنا، جبکہ ابلیس اس کا طرز عمل استفسار نہیں تھا، استنکار تھا۔
استنکار، انکار کرنا، یہ دو طرز عمل جدا ہو گئے۔ تو میں نے بتایا تھا کسی مسئلے پر یا خلیفہ کے تقرر پر ذہن میں، سوچ میں استحقاق کے لحاظ سے اختلاف ہو جانا یہاں تک تو ایک طبیعی امر ہے، کوئی مذموم بات نہیں ہے، مگر طرز عمل آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے کس کی اجازت دی، کس سے منع کیا؟ ملائکہ کے طریقے کی اجازت دی، استفسار۔ ابلیس کے طریقے سے روک دیا، وہ استنکار ہے۔ ملائکہ کا جو استفسار تھا وہ کس لیے تھا؟ یہ بات آگے سمجھنے والی، ایک اور لفظ بول رہا ہوں، وہ استفہام کے لیے تھا، بات کو سمجھنے کے لیے، استفہام کے لیے، تاکہ وہ اصل مسئلہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ تو اللہ پاک نے جب سمجھایا وہ سمجھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس طرز عمل کو اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے، امت میں یہی رہنا چاہیے۔ ابلیس کا طریقہ استنکار تھا، اور وہ استنکار کی غرض کیا تھی؟ استفہام نہیں تھا، اس کی غرض استکبار تھا۔ دوسرا لفظ سن لیجیے، اس کے استنکار کے پیچھے غرض استکبار تھا، تکبر تھا۔ تو امت میں طریقے استنکار، انکار کرنا، استکبار کرنا، سب و شتم کرنا، تنقیص کرنا، اس طریقے کو امت میں مذموم کر دیا گیا۔ یہ ابلیسی انداز فکر ہے، امت کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے۔ استفہام کے لیے بات ہو، استدلال ہو، استحقاق کا تذکرہ ہو، سمجھ آ جائے، استغفار ہو جائے، فنش۔ یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ۔ دوسری چیز، میں نے اختتام پر اب جو طریقہ بیان کیا وہ سیدنا مولا علی شیر خدا اور کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان، جہاں وہ راہ ہدایت سجیسٹ کرتے ہیں امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ وہ حوالہ کل میں دے چکا، آج اس سے میں اختصار سے ایک نقطہ اور نیا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے اسی سے ریلیونٹ، پھر ہم آگے چل پڑیں گے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خطبات کا مجموعہ جس کا میں نے ذکر کیا، نہج البلاغہ، یہ اہل تشیع میں، شیعہ حضرات میں سب سے معتبر کتاب ہے، کیونکہ مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خطبات کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ میرے پاس اس وقت جو نسخہ ہے جہاں سے میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ میرا ذاتی نسخہ ہے مکتبہ قادریہ کا، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وقت سے، اور میں نے نہج البلاغہ 70s کے اوائل میں اسی نسخے سے پڑھی تھی۔ 1969، 70 اور 71، 72 کے یہ جو 3-4 سال کے زمانے میں نے اس نسخے سے پڑھی ہے نہج البلاغہ، یہ جو میرا پڑھا ہوا نسخہ ہے، اس پر آج تک میرے ہاتھ کے ریفرنسز لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ نسخہ الحاج سید علی نقی فیض الاسلام کے فارسی ترجمہ اور شرح کے ساتھ ہے۔ حاج سید علی نقی فیض الاسلام ایران کے عالم و گزرے ہیں، بہت بڑے شیعہ عالم، انہوں نے نہج البلاغہ کا فارسی ترجمہ اور شرح کی ہے، یہ نسخہ اس کے ساتھ ہے۔ اور جو نسخہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہے، یہ چھپا ہوا ہے تہران کا چھپا ہوا ہے، اور سن طباعت ہے اس کا 1324، آج سے 106 سال پہلے کا نسخہ ہے یہ۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ لطیفہ عرض کروں، یعنی علم کا کتنا زوال ہو گیا۔ اب یہ نسخہ میں نے لاہور سے ابھی منگوایا نہیں تھا، کینیڈا میں، تو میں نے کوشش کی کہ یہیں سے مل جائے مجھے، تو میں نے بھیجا اپنے ایک شاگرد کو، ان کو بھیجا، میں نے کہا کہ جو شیعہ علماء ہیں
اور جو ان کا کوئی مدرسہ اور مرکز ہے، ان کی امام بارگاہ اور ان کے جو مکتبے ہیں، کتب خانے، وہاں جا کر یہ نسخہ معلوم کر کے لے آئیں، مجھے یہ چاہیے۔ حاج سید علی نقی فیض الاسلام کی فارسی شرح کے ساتھ اصل متن عربی کا نہج البلاغہ یہ لائیں۔ یہ واپس آئے، ہر جگہ سے گھوم پھر کے سب کو مل کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، نسخہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب کوئی علی نقی صاحب شاید لکھنؤ یا انڈیا کے بھی ایک عالم ہوئے ہیں، کوئی موجودہ دور میں کوئی انڈیا کے لکھنؤ کے بھی کوئی عالم ہیں شیعہ، ایک نامور عالم ہے غالباً علی نقی یا ایسا کوئی نام ہے ان کا، نامور عالم ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو ان کا ہے جو انہوں نے مقدمہ بھی لکھا، ترجمہ کیا ہوا ہے، کوئی حاج سید علی نقی اور فیض الاسلام نام کے کوئی نہیں ہوئے، اور نہ کوئی ایسا نسخہ ہے نہج البلاغہ کا۔ تو یہ بات سن کے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ سب سے معتبر کتاب ہے اپنے مکتب فکر کی، اس کے قدیم معتمد ترین نسخوں کا ہی علم نہیں ہے، ترجموں پر جا کے بات رہ گئی۔ یا مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، دنیا میں جہاں جائیں بس وہی پڑھا جاتا ہے، انہوں نے وہ بھجوا دیا توفتاً۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خواہش کی کہ میں زیارت کے لیے بھی کبھی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، سر آنکھوں پر کسی وقت انشاءاللہ میں ٹائم دے دوں گا ملاقات کا، تشریف لے آئیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ ہے یا کوئی اور جو لکھے گئے، بس اردو ترجموں پر اکتفا ہے، اور یہ زوال علم کا دونوں طرف ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ان کا حال ہے، دونوں طرف عالم یہ ہے، سب ترجموں پر چل رہے ہیں الا ماشاء اللہ، سوائے محقق اساتذہ اچھے علماء کے۔ اور میں یہ کلچر ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، اوریجنل بکس کے ساتھ شناسائی پیدا کریں۔ اب یہ نسخہ ہے، اس میں اس کے ریفرنس سے میں نے کوٹ کیا تھا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے جو ایک اصول دیا، اس میں سے ایک نقطہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے پر تفصیلی گفتگو میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں۔ راہ راست دکھائی ہے مولا علی المرتضیٰ نے، جب آپ نے فرمایا اس مشہور خطبہ میں سیہلک فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق۔ باقی پورا خطبہ کل میں نے پڑھ دیا تھا اور اس کی تفصیل السواد العظم کی اور جماعت کے حساب سے کر دی تھی۔ آج میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، صرف آپ ذرا غور کریں ان الفاظ پر۔ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے امت محمدی میں دو گروہ، دو طبقے گمراہ ہو جائیں گے میری وجہ سے۔ ایک گروہ ہوگا محب مفرط، میری محبت میں افراط کرنے والا، اور دوسرا گروہ ہوگا میرے بغض میں افراط کرنے والا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ جو میری محبت میں افراط ہوگا، اس کا یہ محبت اسے حق کے خلاف کر دے گی۔ اور ادھر فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، اور یہ جو بعض طبقوں کا ایک دوسرا گروہ جسے بغض ہوگا میرے ساتھ، یہ بغض اور اس کا افراط اسے حق کے خلاف کر دے گا۔